واقعہ کربلا کیوں پیش آیا؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ یزید کو ولی عہد بنا دیں۔ امیر معاویہ نے کہا اس قسم کی تکمیل کی ذمہ داری کون لے گا؟ مغیرہ بن شعبہ نے کہا کوفہ کی ذمہ داری تو میں لیتا ہوں، بصرہ کا معاملہ زیاد کے سپرد کیجیے۔ ان دو شہروں کے ہموار ہو جانے کے بعد کہیں اور مخالفت کی آواز بلند نہیں ہو سکتی۔ امیر معاویہ نے کہا اچھا تو تم اپنا کام شروع کرو، آئندہ جو مناسب ہوگا وہ کیا جائے گا۔ امیر معاویہ کی سیاست کا طرز یہ تھا کہ انعام و اکرام کی بارش سے اپنوں اور غیروں کے دلوں کو ہموار کر لیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے پہلے انہوں نے اہل شام اور اہل عراق کی بیعت لی، پھر 1000 سوار لے کر مدینہ کا رخ کیا۔ مدینہ منورہ کے اکابر ٹکڑوں سے بند نہیں ہو سکتے تھے، چنانچہ امیر معاویہ کی آمد کی خبر سن کر حضرت عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ ان حضرات کی روانگی کے بعد امیر معاویہ نے اہل مدینہ کے سامنے ایک تقریر کی۔ اس تقریر میں پہلے یزید کی تعریف کی، پھر کہا کچھ لوگ ہیں جو یزید کی مخالفت سے باز نہیں آتے، میں آگاہ کیے دیتا ہوں کہ اگر ان کا طرز عمل یہی رہا تو میں ان کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ مدینہ منورہ سے امیر معاویہ مکہ روانہ ہوئے اور ان چاروں بزرگوں کو جب ان کی آمد کی خبر ملی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ امیر سے ملاقات کر لینی چاہیے۔ ان چاروں حضرات نے امیر معاویہ سے ملاقات کی اور عبداللہ بن زبیر کو اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ امیر معاویہ نے کہا آپ صاحبان میرے طرز عمل سے واقف ہیں، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتا رہا ہوں اور آپ کی زیادتیوں کو بھی برداشت کرتا رہا ہوں۔ یزید آپ کا بھائی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نام کے لیے اسے خلیفہ بنا دیں اور سلطنت کے تمام کام اپنے ہاتھوں میں رکھیں، وہ آپ کے احکام کے تابع ہو کر رہے گا۔ کیا اتنی بات بھی آپ کو منظور نہیں ہے؟ عبداللہ بن زبیر ہم آپ کے سامنے 3 تجاویز پیش کرتے ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کو قبول کر لیجئے۔ امیر معاویہ فرمائیے وہ تجاویز کیا ہیں؟ عبداللہ بن زبیر سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیجئے۔ آپ نے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا، وفات کے بعد امت نے اپنی ثوابدید سے حضرت ابو بکر صدیق کو آپ کا جانشین مقرر کر لیا۔ امیر معاویہ لیکن ابو بکر صدیق جیسی ہستی کہاں ہے؟ عبداللہ بن زبیر اگر یہ ممکن نہیں تو سنت ابو بکر پر عمل کیجئے کہ انہوں نے اپنا جانشین اس شخص کو بنایا جو ان کا رشتہ دار نہ تھا۔ امیر معاویہ خاموش رہے۔ عبداللہ بن زبیر اگر یہ بھی ممکن نہیں تو سنت عمر پر عمل کیجئے کہ انہوں نے حق کے انتخاب 6 اہل شورا کے سپرد کر دیا جو ان کے عزیز نہ تھے۔ امیر معاویہ ان 3 صورتوں کے علاوہ کوئی اور بھی صورت ہو سکتی ہے؟ عبداللہ بن زبیر جی نہیں، کوئی چوتھی صورت ممکن نہیں۔ امیر معاویہ اچھا تو اب میری بات سن لیجئے، اب تک تو ایسا ہوتا رہا کہ میں مجمع میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا اور آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر مجھے جھٹلایا کرتا تھا، میں نے آپ کی اس زیادتی کو برداشت کر لیا تھا، مگر اب ایسا نہ ہو سکے گا، میں مجمع عام میں تقریر کروں گا، اگر آپ صاحبان نے ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو میری تلوار درمیان میں حائل ہو جائے گی اور دوسرا لفظ زبان سے ادا نہ ہونے دے گی، لہٰذا آپ صاحبان اپنی جانوں پر رحم کیجیے۔ اس کے بعد امیر معاویہ چاروں بزرگوں کو ساتھ لے کر مجمع عام میں آئے اور کہا یہ لوگ روسائے امت ہیں، کوئی اہم معاملہ ان کے مشورے کے خلاف طے نہیں ہو سکتا، ان لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی ہے، آپ صاحبان بھی اللہ کا نام لے کر بیعت کر لیجئے۔ عام لوگ ان اکابر ہی کی رائے کے منتظر تھے، جب انہیں بتایا گیا کہ یہ حضرات بیعت کر چکے ہیں تو اہل مکہ نے بیعت کر لی۔ امیر معاویہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں اہل مدینہ کی بیعت لی، پھر مدینہ سے شام روانہ ہو گئے۔ یوں امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کر دیا اور اپنی وفات سے پہلے یزید کو خط لکھا کہ بیٹا میں نے تمہارے راستے کے تمام کانٹے دور کر دیے، تمہارے دشمنوں کو زیر کر دیا اور عرب کی گردنیں تمہارے سامنے جھکا دی اور ایسا خزانہ جمع کر دیا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ خلافت کے معاملے میں 4 قریشی ہی تمہاری حریف ہو سکتے ہیں، حسین بن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر۔ ابن عمر کو تو عبادت نے تھکا دیا ہے، جب دوسرے لوگ تمہاری بیعت کر لیں گے تو وہ بھی انکار نہ کریں گے۔ حسین بن علی سادہ مزاج ہیں، اہل عراق انہیں تم سے بھیڑا کر رہیں گے، اگر وہ تمہارے مقابلے میں آئیں اور تم کامیاب ہو جاؤ تو تم درگزر سے کام لینا کہ وہ قریبی عزیز ہیں، ان کا ہم پر بڑا حق ہے اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ ہیں۔
عبد الرحمن بن ابی بکر کی توجہ عیش و عشرت کی طرف ہے، جیسا وہ دوسروں کو کرتا دیکھیں گے خود بھی کریں گے۔ البتہ جو شخص شیر کی طرح گھات لگائے گا اور لومڑی کی چالیں کھیلے گا وہ عبداللہ بن زبیر ہے۔ اگر وہ مقابلہ کرے اور تم کامیاب ہو جاؤ تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، لیکن قوم کو جہاں تک ممکن ہو عام خون ریزی سے بچانا۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات 1 رجب سن 60 ہجری میں ہوئی۔